السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروف سے قبل آئیے ہمارا آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور وہاں فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ چوکا باصرن بڑے محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مادہ جد والکرم والہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ شعبان المعظم اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک ایسا مہینہ کہ جس میں بڑی رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو بڑی اہمیت دیتے۔ شعبان جیسے ہی ماہ شعبان شروع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت فرماتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں، عام دنوں میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ عام دنوں میں جیسا بھی یعنی رجب میں یا ربیع الاول میں کبھی بھی آپ روزہ رکھنا شروع کرتے، ایسا لگتا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، روزانہ ڈیلی روزہ، آج روزہ ہے، کل روزہ، پرسوں روزہ، ڈیلی روزہ۔ ہمیں لگتا ہے یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ تو پورا سال رکھیں گے، کہتے پھر چھوڑ دیتے، روزہ نہیں، روزہ نہیں، روزہ نہیں، روزہ نہیں، لگتا کہ اب رکھیں گے نہیں، اب کبھی رکھیں گے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھنا شروع کرتے تو کثرت کے ساتھ رکھتے، اور پھر چھوڑ دیتے تو پھر چھوڑ ہی دیتے، کافی دنوں تک چھوڑ دیتے، نہیں رکھتے، ہے نا۔ وہ ہر پیر کا روزہ تو آپ رکھتے ہی تھے، لیکن مسلسل ہر پیر کا روزہ تو آپ کا ہوتا ہے، لیکن جو مسلسل روزے ہوتے وہ چھوڑ دیتے، پھر نہیں رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آگے ارشاد فرماتی ہیں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صرف ایک مہینہ رمضان کا ایسا ہوتا ہے جس میں پورے مہینے کے روزے رکھتے، کہتے اس کے سوا میں نے کبھی سرکار کو پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماہ شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، تو اکثر ماہ شعبان میں اکثر روزے سے ہوتے، کچھ ایام چھوڑتے، ورنہ اکثر آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں انسانوں کے لیے موت و حیات لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کے لیے زندگی بھی لکھی جاتی ہے، کون پیدا ہوگا، اس سال میں کتنے پیدا ہوں گے، یہ جتنے پورے سال میں پیدا ہونے والے ہیں وہ اس ماہ شعبان میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور کتنے مرنے والے۔ اب حالانکہ اگر ایک الگ بحث ہے، ایک باقاعدہ پوری الگ ٹاپک اور پورا الگ یعنی کہ پوری الگ تقریر ہے، وہ یہ تقدیر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے سب پہلے سے لکھ دیا، تو پھر ہر سال لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنے پیدا ہوں گے؟ وہ تو اللہ نے پہلے سے قیامت تک کے سارے حالات لکھ دیے، بلکہ قیامت کے بعد تک کے حالات لکھ دیے، تو پھر وہ ایک الگ ٹاپک، الگ بحث ہے۔ یہاں بس بات میں آپ کو صرف اتنی سمجھا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دیا ہے، لیکن وہ سب اس کے پاس ہے، وہ سب اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہی جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ ماہ شعبان میں اللہ اس سال کتنے پیدا ہوں گے وہ لکھ کر صحیفے فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس سال میں جتنے پیدا ہوں گے وہ لکھ دیے گئے، مطلب کسی صحیفے میں لکھ کر فرشتوں کو دے دیے گئے، بھائی یہ پیدا ہونے والوں کی لسٹ ہے، یہ لسٹ ہے پیدا ہونے والوں کی، اور جتنے مرنے والے ہیں اس سال ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے۔
کتنی رزق یعنی کتنا رزق دیا جائے گا، کتنی روزی ملے گی، وہ سارا رزق اور روزی بھی لکھ دیا جاتا ماہ شعبان میں کہ فلاں فلاں بندے کو پورے سال میں اتنا رزق ملنا ہے، اتنی روزی ملنی ہے، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ شعبان وہ ہے جس میں پیدا ہونے والے بھی لکھے جاتے ہیں، مرنے والے بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول روزوں کی کثرت اس لیے فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کا نام وفات پانے والوں میں لکھا جائے کہ انسان وفات ہوگی تو اس وقت آپ حالت روزہ میں ہوں، اس وقت آپ روزے کی حالت میں ہو، آپ کے نام اعمال یا آپ کا یہ صحیفہ تیار ہو، اس سال کتنا رزق دیا جائے گا یا کیا مدت ہو، کیا حالات ہوں گے، کہتے جو کچھ لکھا جائے کہتے اس وقت آپ روزے سے ہوں۔ اس لیے سرکار کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور دوسرا ایک وجہ یہ بھی، دوسری وجہ یہ بھی کہ جب ماہ شعبان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ جاتا۔ کس چیز کا شوق بڑھتا؟ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اور ماہ رمضان میں ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو ماہ رمضان سے بڑی محبت تھی، آپ نے ماہ شعبان کو اپنا روزہ قرار دیا۔ ماہ شعبان میرا روزہ ہے، میرا مہینہ ہے۔ تو ماہ شعبان سرکار کا مہینہ، اور آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان، یہ ماہ رمضان جو ہے نا وہ اللہ کا مہینہ، اللہ کے بندوں کا مہینہ، یہ وہ مہینہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، اکرامات سے نوازتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اب ماہ رمضان آنے والا، آپ کو بڑا شوق ہوتا، ماہ رمضان آنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اگر گھر پر اگر شادی ہو، مثال کے طور پر ہے نا، کسی کے گھر میں 10 تاریخ کو شادی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب 10 تاریخ کو صبح اٹھے، ارے یار آج تو اپنے یہاں شادی ہے نا، چلو تیاری کرتے ہیں شادی کی۔ نہیں، کھانا بنانے کی تیاری تو دوپہر میں بنانا ہے تو دوپہر میں کریں گے، رات کا بنانا ہے تو رات میں کریں گے۔ حالانکہ بیویاں اس میں بھی ہے نا شام ہی سے دماغ کھا جاتی ہے، کیا بنانا ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن ہے نا بھائی تیرا کام ہے، کچن تیرے حوالے، تو بنا، تجھے جو بنانا ہو۔ ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ کیا بنانا کیا نہیں بنانا، لیکن بات یہ ہے اگر یہ کھانا تو ڈیلی بنتا ہے اس لیے، لیکن شادی ہو آپ کے یہاں تو پھر کیا ہے، 10 تاریخ کی شادی ہے تو 10 تاریخ کی صبح اٹھ کر پھر آپ کہیں گے ارے آج 10 تاریخ ہے نا، اپنے یہاں شادی ہے نا فلاں کی، چلو تیاری کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ پہلے سے تیاریاں کر رہے ہیں، مہینے سے تیاری چل رہی ہے، خریداری ہو رہی ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بھائی کہاں چلے؟ ابھی تو کیا مجھے شادی ہے نا 10 تاریخ کو شادی، آتے مہینے کی 10 تاریخ کو شادی ہونے والی، اس لیے ابھی سے ساری تیاریاں چل رہی ہے، خریداری ہو رہی ہے، اب کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں، سارے کام کاج ہو رہے ہیں، 1 مہینہ پہلے ہی سے لگے ہوئے بندے، اور پورا گھر لگا ہوا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے، یہ ساری تیاریاں۔ تو یہ جب شادی کا موقع ہو تو گھر میں اتنی ہلچل اور اتنی تیاریاں 1 مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک مبارک مقدس مہینہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیاریاں فرماتے تھے، سرکار اس کے لیے تیاری فرماتے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ماہ رمضان آ گیا، ہم نے پہلا روزہ رکھا، سحری کی، روزہ رکھا، اور پھر جب صبح اٹھے سحری کر کے نماز پڑھ کر، کچھ لوگ نماز پڑھ کر، کچھ لوگ بغیر نماز پڑھے لیکن سو گئے، اور جب سو گئے پھر اٹھے، تیار ہو کر جانا ہے تو اٹھے تو کبھی پانی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں رکھ دیا ہے نا، پھر یاد آیا تو تھوک رہے ہیں، کلیاں کر رہے ہیں ہے نا، کہ بھائی یہ روزہ ہے، یاد آ گیا، اچھا ہوا چلو یاد آ گیا، بچ گیا روزہ، تو پھر کلی کر لیا، تھوک دیا، ٹھیک ہے۔ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ 11 مہینے سے عادت ہی نہیں روزے رکھنے کی، 11 مہینے سے عادت نہیں روزہ رکھنے کی، اچانک ماہ رمضان آیا اور روزے شروع ہو گئے، تو اب یعنی پہلا دن ڈیفیکلٹ، 1-2 دن ایسے جاتے ہیں یار آج تو بہت لگا تھا، بھوک بڑی لگی تھی، آج تو پیاس سورس بہت ہو رہا ہے، سورس کیا یعنی پانی کی پیاس بڑی لگ رہی تھی، سخت گرمی میں روزے آئے تو پانی کی پیاس بڑی سخت لگتی ہے۔ تو یہ سارے غلطیاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ بندے کو عادت نہیں۔ اللہ کے رسول کمر کس لیتے، حضرت عائشہ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند دیکھ لیتے
ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تو سرکار اپنی کمر کس لیتے، مطلب یہ کہ آپ ریڈی اور تیار ہو جاتے عبادات کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے۔ تو ابھی سے تیاری شروع، پریکٹس ابھی سے شروع، تاکہ ماہ رمضان آئے تو یہ عادت بنی رہے، عبادات کی عادت بنی رہے۔ ہمارے یہاں ماہ رمضان آئے گا، تراویح شروع ہوئی، پہلے 4-5 دن وہ ایکسائٹمنٹ، رمضان ہے، رمضان رمضان ایکسائٹمنٹ میں، اب بندہ جو ہے نا 4-5 دن تراویح میں وہ صحن تک جا رہی ہے، صفحہ صحن تک جا رہی ہے، یہ ہے کہ جماعت کا آنا فل ہو رہا ہے، لیکن پھر 4-5 دن گزر گئے، 5 تراویح 6-7 تراویح ہو گئی، اس کے بعد پھر دیکھیں تو پھر 4 ہی صف رہ گئی ہے، 3-3.5 صف ہی رہ گئی ہے نا؟ کیوں؟ وہ اس میں بھی ایسے وہ 3.5 صف، وہ 3.5ویں صف جو ہے نا، وہ تو وہ ہے جو ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب امام یعنی حافظ صاحب رکوع میں جائیں گے تو دوڑ کر آنے والے ہیں، وہ کارنر پر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، ابھی تو دیر ہے، پانی کی پیاس نہیں لگی لیکن پھر بھی پانی پینے جا رہے ہیں، پیشاب نہیں لگا تھا لیکن چلے یار ایک چکر تو مار کر آتے ہیں، تو گئے بندے استنجا کھانے، استنجا نہیں لگا پھر بھی گئے، اور پھر جا کر وضو میں تھوڑا ٹائم پاس کریں، جو 2-4 رکعت نکل جائے، جو 2-4 رکعت چلی جائے، ہے نا؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بندے کو عادت نہیں ہے، اور جب عادت نہیں، اچانک اس کو کھڑا رہنا پڑا، بڑا بھاری کام، اب بڑا بھاری پڑا یار، اتنی دیر کھڑا رہنا، حافظ صاحب بڑا لمبا کھینچ رہے ہیں، اور بہت سلو پڑھاتے ہیں، بہت لمبا کھینچتے ہیں، بہت سلو پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ اس سے اچھا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یا اس سے اچھا تو وہ فلاں مسجد میں وہاں کے حافظ صاحب اور جو اسپیڈ میں پڑھاتے ہیں، تمہارے یہاں 50 منٹ لگتے ہیں، وہ تو 35 منٹ میں باہر، اوہو، تو تم نے کیا کمال کر دیا 35 منٹ میں باہر نکل کر؟ یہ جو 50 منٹ میں جس نے پڑھائی نا، اس نے تمہیں ثواب زیادہ دیا ہے، قرآن تم نے بھی سنا، قرآن انہوں نے بھی سنا، لیکن جتنی دیر تم مسجد میں رہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد میں رہے، وہ لمحات عبادات میں گزرے ہیں، وہ 35 منٹ کی عبادت، یہ 50 منٹ کی عبادت، فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ کس میں؟ 35 منٹ عبادت پہ یا 50 منٹ کی عبادت پہ؟ فائدہ کس میں؟ 35 منٹ ثواب حاصل کرنے میں یا 50 منٹ ثواب حاصل کرنے میں؟ لیکن ہمارا مائنڈ جو نا دنیا میں تو چلتا ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایک جاب، آپ کو 2 جاب کی آفر آئی ہے، ایک جاب میں آپ کو 10,000 ملنے والا ہے، دوسری جاب ہے جو آپ کو 35,000 دینے والا ہے، آپ کبھی سوچیں گے نہیں 35 والی تو نہیں کروں گا، میرا 10 میں ہو جائے گا، کافی ہے، میں تو 10 والی کروں گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں 35-50 والی تو اپنے کو کرنی نہیں ہے، اپنے فقر و فاقہ، اپنے نارمل سادگی بھری زندگی جینی ہے، اس سے 10 والی جاب کافی ہے، یہ 40-50 میں نہیں جانا، ایسا کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں، دنیا میں نہیں سوچتے، لیکن جب دین کی بات آئے، جب آخرت کی بات آئے تو سوچتے ہیں کہ 50 والی میں نہیں جانا، 35 والی میں چلتے ہیں، ہاں 50 والی میں نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں وہ احساس ہی نہیں، یہ جو ثواب ہے، یہ ثواب، اس ثواب کا ہمیں احساس نہیں کہ وہ کتنا عظیم الشان ثواب ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، وہ کتنا کام آئے گا، یہ ابھی احساس ہی نہیں ہے۔ نوٹ پانے کا احساس ہے کہ ہمیں نوٹیں کتنی کام آتی ہے، نوٹیں زندگی میں کتنی کام آتی ہے، اس کا احساس ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر ہے، یہ ثواب کا احساس نہیں۔ وہ جب ضرورت، یعنی ابھی دنیاوی زندگی میں دنیاوی زندگی کی ضرورتیں ہیں، اس سے نوٹ کی ہمیں قدر ہے، تو ہم وہاں فلانگ لگاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں جہاں پر زیادہ مال ملتا ہو، اور جہاں کم ملتے ہیں وہاں سے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ابھی آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد احساس ہوگا، جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو وہاں احساس ہوگا، ہائے افسوس کہ ہم نے وہ ثواب کے ذخیرے جمع ہی نہیں کیے، ہائے افسوس۔ اب قبر میں جانے کا آپ سوچیں، حدیث رسول، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ قبر میں جائے گا اور 2 رکعت نفل نماز کا ثواب دیکھے گا۔ ایک بندے کو دیا گیا کہ بھئی یہ تیری 2 رکعت نفل کا ثواب، اور وہ پہاڑ جتنا ثواب اسے دیا گیا، اور یہ بندہ جس نے نہیں پڑھی وہ دیکھے گا، ہو ارے اتنا ثواب ملتا ہے، یہ افسوس، کاش کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی ہوتی۔ اور 2 رکعت تو بڑی بات، سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ بولنے پر جو ثواب ملے گا اسے دیکھ کر بندہ حیران پریشان ہوگا اور سوچے گا کاش کہ میں نے دنیا میں ایک بار سبحان اللہ کہا ہوتا، الحمدللہ کہا ہوتا تو اتنا ثواب مل جاتا۔ اللہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز جنازہ کے لیے جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھ کر واپس گھر جاتا ہے تو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جب وہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن تک شریک ہوتا ہے اور دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے اسے 2 قرات ملتے ہیں۔
صحابہ عرض کرتے اب یہ صحابہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ اصل میں سوال کرنے کی وجہ یہ کہ قرات کہتے ہیں 5 جو کے دانے کو، 5 جو کے دانے، جو کے 5 دانے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک قرات 5 دانے، جو کے 5 دانے، 2 قرات جو کے 10 دانے، بس اتنا ثواب۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ حالانکہ قرات ان کا وزن بالکل فکس مشہور تھا، ہے نا؟ اگر کوئی کہہ دے بھائی اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں 2 گرام فلاں چیز ملے گی، آپ بھی کہو گے 2 گرام میں کیا ہونا ہے، یا 5 گرام میں کیا ہونا ہے آج کل، کچھ بھی نہیں۔ تو اب سوال بھائی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا یعنی کام کریں اور پھر 5 ہی گرام۔ سوال کیا قرات کیا ہے یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے، ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر۔ تو اگر صرف نماز جنازہ پڑھ کر چلا گیا، ایک قرات اگر ساتھ میں دفن بھی کیا اور دفن تک شریک رہا تو پھر 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کر گھر جائے گا۔ اب جب گھر جا رہا ہے نا، دفن کر کے سب لوٹ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں۔ اب سوچے نا جب وہ لوٹ رہا ہے، ایک تو پہلے تو قبرستان میں کھڑے ہی وہ پتہ چلا کہ نہیں اس کا یہ ہوا، وہ ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا، ہاں چگلیاں ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہے۔ اب جب یعنی وہ جو احد پہاڑ ملا تھا نماز جنازہ پڑھ کر، وہ کٹتا جا رہا ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس میں سے مائنس ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر باہر نکلے چلتے چلتے گپے مارنے، کچھ تو بات کرنی ہے، ارے کچھ بات کرنی ہے تو دین کی بات کر، اور دنیا ہی کی کرنی ہے تو کچھ اچھی بات کر، تیرے کام کی بات کر، کاروبار کی بات کر، اچھی بات کر، لیکن نہیں دوسروں کی بات، دوسروں کی کھودنے میں لگا ہے، وہ تو ایسا، وہ تو ویسا۔ تو وہ جو احد پہاڑ کے برابر ثواب کمایا تھا وہ ویسے ہی کم بھی ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ حسد اور چغلی اور غیبت یہ ایسی چیز ہے کہ جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ حسد تو لکڑی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ویسے حسد کھا جاتا ہے، ویسے ہی چغلی اور غیبت کے بارے میں فرمایا کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، وہ اندر سے وہ دیمک غیبت کی، چغلی کی، حسد کی، یہ ساری دیمک اندر سے نیکیاں کھا رہی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں، وہاں پہنچا تو پتہ چلا سب کھوکھلا ہے، سارا یعنی کہ ثواب کی ساری عمارتیں، سارے پہاڑ کھوکھلے نکلے۔ تو ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال اب یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر صرف ایک نماز جنازہ پڑھو تو ثواب، اور دفن تک شریک رہو تو 2 ثواب۔ اسی طرح کے ایسے یعنی اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے اعمال پر عطا فرمائے گا، کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جب بندہ وہاں جائے گا، اور جب اسے ضرورت ہوگی اے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، وہاں قبر میں پہنچ کر سرکار فرماتے بندہ تمنا کرے گا اے کاش اے اللہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، یا قبر میں، دنیا میں نہ جاؤں، صرف قبر میں تو مجھے 2 رکعات نفل نماز کی اجازت دے دے، تاکہ 2 رکعات پڑھ کے میں بھی اپنے ثواب کو بڑھا لوں۔ لیکن اللہ وہاں اسے اجازت نہیں عطا فرمائے گا، وہاں عبادت کی اجازت نہیں، ثواب یہاں کمانا ہے۔ دنیا یہ آپ کے ثواب کمانے کی جگہ ہے، تو اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو دنیا میں، یہ ماہ شعبان ہے، آپ ماہ رمضان کی تیاری کریں۔ آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے تو زکوٰۃ نکالنے سے پہلے آپ یعنی ماہ شعبان میں، صحابہ تو ماہ شعبان میں زکوٰۃ نکالتے تھے، صحابہ نے کبھی ماہ رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالی، ہمیشہ ماہ شعبان میں نکالی۔ اور میں نے اکثر آپ سے کہا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ نے اگر سنا ہو میری بات کو تو، کہ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان میں زکوٰۃ نکالے گا اس نیت سے کہ ماہ رمضان لوگوں کا اچھا ہو جائے، میں جسے زکوٰۃ دوں ان کا رمضان اچھا ہو جائے گا، اگر اس نیت سے وہ ماہ شعبان میں زکوٰۃ نکالے گا تو رمضان میں نکالنے سے زیادہ ثواب ملے گا، صحابہ نے کبھی رمضان میں نہیں نکالی، وہ ماہ شعبان میں باقاعدہ اعلان ہوتا تھا اے لوگو اپنی زکوٰۃ، اپنے اموال کا حساب کر لو، زکوٰۃ نکال دو، رمضان آنے والا ہے۔ اس سے کہ پھر رمضان میں ٹینشن نہیں چاہیے، وہاں پھر رمضان میں صرف عبادت ہی عبادت ہونی چاہیے، یہ فکر نہ ہو کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، حساب کرنا ہے، دینا ہے، نہیں، صحابہ صرف عبادات میں لگ جاتے تھے۔ اب ہم صرف عبادات میں تو نہیں لگتے، لیکن کم سے کم زیادہ سے زیادہ عبادات تو کریں۔ بہرحال یہ ماہ شعبان ہے، عبادتوں کی کثرت اس میں کریں، اور صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ کو ہمیشہ اعلان کیا جاتا ہے، پھر اعلان کر دوں، قرض حسنہ کے تعلق سے بھی اور چندے کے تعلق سے بھی۔ آپ حضرات
مسجد کے یعنی بہت سے تعمیری کام جاری ہیں تو آپ اس میں بھی چندہ دے سکتے ہیں جتنا چندہ دینا چاہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے قرض حسنہ اگر کوئی دینا چاہے تو قرض حسنہ بھی دیں. میں نے کہا گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ بھائی تیار ہوں، لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں، شاید ایک آدھ آیا، اس کے علاوہ کوئی آیا نہیں. تو اب وہ جو آیا نا وہ بھی میرے نام پر نہیں، وہ تو دوسرے کریڈٹ لے گئے ہیں کہ بھائی دوسروں کی محنت سے آیا. تو میری محنت سے کب آئے گا کوئی؟ آئے نا کہ ہاں بھائی مولانا نے جمعہ میں اعلان کیا تھا اس لیے بھائی یہ قرض حسنہ. تو آپ یعنی اگر آپ کے پاس ہے آپ قرض حسنہ دیں، آپ کو اللہ اس پر ثواب بھی دے گا، آپ کا پیسہ بھی آپ کو کچھ مدت کے بعد واپس مل جائے گا. ایک عارف امام الدین شیخ کی جانب سے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپیہ مسجد میں دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرما. اور جو ہے ایک اور بھائی ہمارے، نام تو وہ نہیں دیتے، تو انہوں نے جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ جمع کرتے رہتے ہیں کہ نیاز کرنی ہے، لیکن انہوں نے وہ رقم جو ہے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ بالکل دے سکتے ہیں، کوئی منت نذر تو مانی نہیں ہے تو دے سکتے ہیں مسجد میں. تو انہوں نے 1111 روپیہ غوث اعظم کی جانب سے، غوث اعظم کے نام پر 1111 روپیہ مسجد میں دیا. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. ہمارے ایک بھائی نے دیا ہے 200 روپیہ، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. اور 200 روپیہ یعنی 1111 روپیہ دیا مسجد میں، اور ان کی کمائی جو ہر ماہ کی ہوتی ہے اس میں سے 200 روپیہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے بھائی نے 500 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. تو 200 روپیہ وہ ہر مہینہ یعنی اپنی کمائی میں سے جو بھی کماتے ہیں اس کے کچھ پرسنٹیج نکال دیتے ہیں تو وہ مسجد میں دیتے ہیں. تو وہ اس مہینے 200 روپیہ آیا تو 1111 اور 200 روپیہ اس طرح سے 1311 روپیہ آیا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ یہ 1000 روپیہ مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. چلیے یہ ہمارے بھائی نے بھی 100 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان سب کا دینا قبول فرمائے. تو جو ہے بات یہ ہے کہ آپ اگر قرض حسنہ دے سکتے ہیں تو آپ اس پر توجہ کریں، قرض حسنہ دینے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے آئندہ 27 تاریخ کو، جزاک اللہ خیر، ہمارے بھائی نے 200 روپیہ دیا. 27 تاریخ کو ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے ہمیں، اور وہ پروگرام ہے چکن پراٹھا. پہلے بھی کیے تھے بہت سے پروگرام، پھر ہم کر رہے ہیں. اس سے یعنی کہ جو بھی منافع آمدنی ہوگی، جو بھی منافع ہوگا وہ مسجد کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو چکن پراٹھا جو صورت راندر کا بڑا مشہور ہے، وہیں سے آدمی کو بلایا جا رہا ہے، وہی بنائے گا، وہی آپ کو ملے گا. 120 روپے کی کوپن ہے. جو حضرات بھی کوپن لینا چاہتے ہوں تو وہ کوپن موجود ہے، بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے مسجد میں بھی. آپ اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کوپن. 120 روپیہ اس کوپن کی قیمت ہے. اور دوپہر میں 2 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک میں آپ جب بھی لے جانا چاہیں غوثیہ مسجد کے پاس سے لے جا سکتے ہیں. 2 سے 8 کا ٹائم ہے، اور آپ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. 120 روپے کی کوپن ہے. سورج جاتے راندر 100 روپے میں ملتا ہے چکن پراٹھا. کتنے میں؟ 100 روپے میں، ہے نا. تو کیا یہاں سے اڑ کر تھوڑی جانا ہے، آپ کے پاس کوئی جن نہیں ہے کہ چل جنات پہنچا دے تو اس نے سورج پہنچا دیا. نہیں تو گاڑی جائے گی، گاڑی سے جاؤ گے پیٹرول خرچ ہوگا، گاڑی سے نہیں تو بس سے جاؤ گے، رکشہ سے جاؤ گے تو کرایہ خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ سب کرایہ آپ کا ختم. صرف 20 روپیہ آپ کو مسجد میں اللہ کے نام پر دینا ہے. 100 کے بجائے 120 کا لینا ہے، اور وہ بھی اس نیت سے، نیت یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. آپ کو 120 میں پراٹھا بھی ملے گا اور اجر و ثواب بھی ملے گا. تو آپ زیادہ سے زیادہ لیں. اور اسی طرح اس میں جو کچھ یعنی پہلے سے چلا رہا ہے، میرا تو پہلا موقع ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح کے کارڈ نہیں بیچے، لیکن جی 5000 سندی فیملی کی جانب سے ہمارے امتیاز بھائی نے 5000 روپیہ دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں اور جتنے انہوں نے دیا ان سب کی کمائی میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے. مسجد میں امتیاز بھائی نے سندی فیملی کی جانب سے 5000 روپیہ دیا مسجد میں. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے. تمام آفات و بلیات سے ان سارے دینے والوں کو محفوظ فرمائے، انہیں بھی محفوظ فرمائے. تمام ان کے اہل ایمان مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہرحال تو وہ کارڈ لینا آپ نہ بھولیں. 120 روپے کا کارڈ ہے، وہ لیں اور آپ یعنی کہ چکن پراٹھا بھی کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ثواب بھی کمائیں. دوسرا یہ کہ یہ کارڈ جو ہے اس میں 1 نمبر یا 11 نمبر غوث اعظم کے نام سے، اور اسی طرح سے 12ویں کی نسبت سے، 786 بسم اللہ کی نسبت سے، تو 786 ہے، پھر 1786 ہے، پھر 2786، پھر 3786، پھر 4786،
یہ سارے 786 کے نمبرز ہیں. تو یا کسی کا کوئی فیوریٹ نمبر ہے کہ مجھے یہ نمبر کا کارڈ چاہیے, تو وہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم اس کا کچھ انتظام کریں گے. آپ یعنی کہ زیادہ رقم دے کر اگر کارڈ خریدنا چاہتے ہو اپنے من پسند نمبر کا یا 786 نمبر کا, تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم وہ بھی کچھ ترکیب کریں گے انشاءاللہ. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیجئے. قرض حسنہ دینا یاد رکھیں, اور چندہ دینا بھی مت بھولیے. چندہ بھی دیجئے, قرض حسنہ بھی دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.